اسلامی بیانات سننے کے لیے مفتی احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز نماز کی تاریخی حوالے سے بات رکھیں گے، اور یہ کہ نماز کس طرح تمام عبادات کا مجموعہ ہے وہ بھی ہم ثابت کریں گے۔ چونکہ نماز بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، جو وہ کم کرا کر 5 نمازیں تحفے میں دی گئیں، اور حکم یہ ہوا کہ اے پیغمبر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی، لیکن اس کا ثواب جو ہے 50 نمازوں کے برابر ملے گا، یعنی 45 نمازیں جو ہیں اس کا اضافی ثواب دیا جا رہا ہے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو فجر کی نماز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا کی طرف اتارا گیا، بھیجا گیا، تو اس وقت رات کا وقت تھا، سخت اندھیرا تھا۔ آدم علیہ السلام پریشان سے ہوئے، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں کچھ جب وقت گزرا اور آہستہ آہستہ رات چھٹنے لگی، اور صبح جب نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ روشنی پھوٹنے لگی، روشنی ظاہر ہونے لگی، تو اس وقت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، ایک رکعت تاریکی ختم ہونے کی وجہ سے، اور دوسری رکعت اس روشنی کے لیے جو روشنی حاصل ہوئی تھی، شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اور یوں 2 رکعتیں فجر کے نماز کے طور پر لازم کر دی گئی۔ اسی طرح ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں، ذبح کریں، تو 4 رکعتیں انہوں نے یوں ادا کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ نمبر 1 تو جو بیٹے کو ذبح کرنا تھا، اس امتحان کے اندر اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، تو 1 رکعت اس کامیابی کے لیے۔ دوسری رکعت اس بیٹے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا نازل فرمایا اور اس کی قربانی ہو گئی، دوسری رکعت اس شکرانے کے طور پر۔ اور تیسری رکعت یہ جو اس عظیم الشان امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب گئے ہیں، اس کامیابی کے شکرانے کے طور پر تیسری رکعت ادا کی۔ اور چوتھی رکعت ہے وہ اس صورت میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صابر بیٹا عطا فرمایا، صبر کرنے والا بیٹا عطا فرمایا، تو اس لیے 4 رکعتیں ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ یہ بات اللہ پاک کو پسند آئی، اور ظہر کی 4 رکعتیں یوں فرض ہوئی۔ اسی طرح عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ پیوں کہ جب یونس علیہ السلام کو امتحان آیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو جب اللہ پاک نے وہاں سے نجات دی، تو شکرانے کے طور پر 4 رکعتیں آپ نے نماز پڑھی۔ نمبر 1 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 سمندر کا، دریا کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، نمبر 3 رات کا اندھیرا، نمبر 4 بادل کا اندھیرا۔ 4 اندھیروں سے جب تاریکی سے نجات آپ کو عطا ہوئی، تو اس کے شکرانے کے طور پر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی، اور یوں عصر کی نماز 4 رکعت مقرر کی گئی۔ اسی طرح مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔
حضرت داؤد علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی اور آپ نے اللہ پاک سے توبہ کی، اللہ پاک نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، فغفرنا لہ ذالک، تو اس وقت داؤد علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت کی نیت سے نماز کی نیت کی، اور جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی، ابھی 3 رکعتیں مکمل ہوئیں، 4تھی رکعت میں جب آپ پہنچے تو آپ کے اوپر گریہ طاری ہوا، آوازاری اور گریہ کرنے لگے، اور اسی حالت میں آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی اور 4تھی رکعت آپ نہیں پڑھ سکے۔ تو یوں مغرب کی 3 رکعتیں مقرر کر دی گئیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ وہ یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال تک رہے، پھر وہاں سے جب آپ واپس آنے لگے، آپ کے ساتھ آپ کے اہلیہ بھی امید سے تھیں، اور اس وقت آپ کو 2-4 پریشانیاں لاحق تھیں۔ ایک تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے ذرا پریشان تھے، دوسرا فرعون کے بارے میں فکر لاگیر تھی، اور تیسرا یہ کہ ان کی اہلیہ امید سے ہیں، سخت سردی کا وقت ہے اور آگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اور اوپر سے راستہ بھی آپ بھٹک گئے تھے۔ تو پھر یوں جب آگ کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا تو طور سینا پہاڑ پر کوئی روشنی دکھائی دی، اور جب آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ کو نبوت عطا ہوتی ہے، تو اس وقت شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی ہے، اور اس وقت 4 رکعت اتنی ادا اللہ پاک کو پسند آئی کہ عشاء کے لیے وہ 4 رکعتیں مقرر کر دی گئیں۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے۔ بہرحال یہ 5 نمازوں کی ایک تاریخی حیثیت تھی کہ سب سے پہلے کیسے کیسے نماز یہ مقرر کی گئی اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اب دوسری بات اس حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز جو ہے اسلام کے اندر نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وہ یہ کہ نماز تمام عبادات کا مجموعہ ہے، یعنی بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام عبادات اس نماز کے اندر شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ اکیلی ایک نماز آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس اکیلی نماز کے اندر بقیہ تمام عبادات کی روح شامل ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو ذرا مختصراً اس حوالے سے روشنی ڈالتا ہوں۔ روزہ ہے نا، روزہ، اب روزے کی جو عبادت ہے، روزہ رکھ کر ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھتے ہیں، ہاں، ہم بہت سارے وہ امور سر انجام نہیں دیتے جو کہ روزے کے علاوہ جائز ہوتے ہیں۔ ہم کھا پی نہیں سکتے، جائز جنسی تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ سیم یہی چیز نماز کے اندر ہے۔ نماز کے اندر آپ کھا پی نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، چل پھر آپ نہیں سکتے، جائز جنسی تقاضے آپ نماز کے اندر پورے نہیں کر سکتے۔ یعنی روزے کی جو عبادت ہے وہ نماز کے اندر شامل ہے۔ بالکل ایسے ہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی عبادت بھی نماز کے اندر شامل ہے۔ وہ کیسے؟ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ نام ہے اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب یہی چیز نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ نماز کے اندر آپ اپنا مال خرچ کر کے اپنے سطر کو ڈھانپتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ مرد ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے سطر کو ڈھانپے گا، خواتین کا پورا جسم سطر میں داخل ہے، سوائے ہاتھوں کے، پاؤں کے، چہرے کے، بقیہ پورا جسم سطر۔ اب یہ جسم کو ڈھانپنا، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے مال خرچ کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر جو آپ مال خرچ کر رہے تھے وہ زکوٰۃ کی عبادت یہاں نماز کے اندر آ گئی کہ آپ یہاں اپنا اموال کو خرچ کر کے آپ نے اپنے سطر کو ڈھانپنے کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح حج جیسی عظیم الشان عبادت کی روح عبادت وہ نماز کے اندر ہے۔ وہ کیسے؟ حج کے اندر آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ عبادت کرتے ہیں۔ یہی چیز نماز کے اندر ہے۔
نماز کے اندر آپ قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ چیز جو حج کے اندر ہے یہی چیز آپ کو نماز کے اندر ملے گی. بہرحال اللہ پاک کی ایک اور چیز میں بتانے لگا ہوں. اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر وہ کسی نہ کسی حیت کے اندر کسی نہ کسی شکل و صورت کے اندر نماز کے اندر داخل ہے. ہر وقت وہ نماز کی حالت میں موجود ہے. آپ فرشتوں کو دیکھ لیجئے. فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر آن اللہ پاک کی تسبیح تحمید اور تحلیل میں لگے ہوئے ہیں. ہر وقت اللہ پاک کے سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اللہ کے لیے. فرشتوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صورت میں نماز کی حیت کے اندر داخل ہیں. چوپائے جو ہیں جانور چوپائے وہ ہر وقت رکوع کی حالت میں آپ کو ملیں گے. رکوع کی حالت میں. یہ جو حشرات الارض ہیں رینگنے والے جانور یہ سارے کے سارے آپ کو سجدے کی حالت میں ملیں گے. سجدے کی حالت. اور یہ جو آپ کو نباتات یہ جو درخت آپ کو ملیں گے یہ درخت آپ کو قیام کی حالت میں ملیں گے. قیام کی حالت. اور یہ بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے پہاڑ آپ کو اتحیات کی شکل میں آپ کو ملیں گے. ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے نماز کی شکل و صورت میں بنا دیا ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ تمام عبادات کا مجموعہ نماز کے اندر آ گیا. اس کو معمولی مت سمجھیے گا. قرآن کریم کے اندر تقریباً 30 مقامات پر اللہ پاک نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ. اے لوگو نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو. ادوا الصلاۃ نہیں کہا بھئی. یہ نہیں کہا کہ نماز کو ادا کرو. نماز کو قائم کرو. نماز کے ادا کرنے میں اور نماز کو قائم کرنے میں فرق ہے. نماز کا ادا کرنا تو وہ ہے کہ جس طرح ہم عام روٹین کے اندر ہم سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. ایک فرض کا جو بوجھ ہے وہ اتار رہے ہوتے ہیں. مسجد کے اندر داخل ہوئے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے نیت باندھی دنیاوی خیالات کی چکی چلنی شروع ہو گئی. سارے خیالات جب آنے لگتے ہیں اور یہی ہماری نماز ہوتی ہے. نہ کوئی توجہ ہوتی ہے نہ کوئی خیال ہوتا ہے. قرآن کریم نے جو کہا ہے وہ یہ کہ نماز کو قائم کریں. نماز کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح توجہ کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع کیے جائیں سجود کیے جائیں قوم و جلسہ اور پوری نماز کو آرام کے ساتھ ادا کیا جائے. یہ نماز کو قائم کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں نماز کو قائم کرنا. لہذا نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے ایک اہم چیز میں آپ یہاں ایڈ کروں گا جو کہ عمومی طور پر یہ مرض یہ کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے. وہ رکوع اور سجدے کے حوالے سے. بھائی دیکھیں رکوع اور سجدے کے اندر 3 درجے ہیں. نمبر 1 فرض نمبر 1 واجب نمبر 3 سنت کا درجہ. فرض کا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز کے اندر فرض کو چھوڑ دیا تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. وہ نماز آپ کی واجب الاعادہ ہے. نمبر 2 واجب کا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ نماز بھی فاسد ہے واجب الاعادہ ہے. ہاں اگر غلطی سے کوئی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو غلطی سے واجب کو چھوڑ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے آخر میں. اگر کسی نے سجدہ سہو ادا نہیں کیا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. یا اگر کسی کو شرعی مسئلے کا علم نہیں ہے اور اس نے واجب کو چھوڑ دیا تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. بھائی دیکھیں شریعت کے اندر مسئلے کا علم نہ ہونا یہ جہالت قابل اعتبار نہیں ہے.
اور تیسرا درجہ سنت کا ہے۔ سنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اگرچہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کے اندر جو انوارات اور برکات جو سنت کا اپنا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ 3 درجات کیا ہیں۔ رکوع اور سجدے کے اندر فرض کا درجہ یہ ہے کہ جب ہم رکوع کے اندر قیام سے رکوع کی طرف جاتے ہیں اور جیسے ہی ہم جھکے رکوع کے لیے، ہم نے اپنی پشت کو اور گردن کو جھکایا اور جھکتے ہی جیسے ہی ہماری حرکت رکوع کے اندر جا کے ختم ہوتی ہے اور ہم نے ہاتھوں کو گھٹنوں کے ساتھ پکڑ لیا اور رکوع کے اندر ہماری جیسے ہی حرکت ختم ہو گئی، حرکت کے ختم ہوتے ساتھ ہی یہ جو ہماری حرکت ہے، جنبش ہے قیام سے رکوع کی طرف، یہ فرض کا درجہ ہے۔ اسی طرح قومے سے سجدے کی طرف جب ہم جاتے ہیں، سجدے کی طرف جاتے ہوئے ہم جیسے ہی ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھتے ہیں، پیشانی اور ناک کو زمین کے اوپر ٹیکتے ہیں، تو جہاں جا کر ہماری حرکت ختم ہوتی ہے زمین کے اندر جا کر، وہاں ہمارے جو درجہ ہے یہ فرض کا درجہ ہے۔ اب اگر کسی شخص نے اس کے اندر کوتاہی کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض چھوٹ گیا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جلدی کی وجہ سے رکوع کے اندر جاتے ہیں لیکن مکمل جھکے نہیں، مکمل ابھی رکوع کے اندر گئے نہیں، ذرا سا اشارہ کیا، تھوڑے سے جھکے، اب پوری طرح پشت اور گردن جھکی نہیں تھی کہ فوراً سے قومے کے لیے اٹھ گئے۔ اسی طرح سجدے کے اندر تو خوب یاد رکھیں کہ فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز گئی۔ دوسرا درجہ ہے واجب کا۔ واجب کا درجہ یہ ہے کہ رکوع کے اندر آپ کم از کم اور سجدے کے اندر آپ اتنی دیر تک کھڑے رہیں جتنی مقدار میں آپ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ سکیں، ایک مرتبہ سبحان رب العظیم یا سبحان رب الاعلیٰ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر آپ پڑھ سکیں، اتنی مقدار میں آپ رکوع اور سجدے کے اندر ٹھہرے رہیں۔ اگر آپ اتنی دیر تک نہیں رکتے تو آپ نے واجب کو ادا نہیں کیا، اگر غلطی سے کیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو اس سے بھی آپ کی نماز گئی۔ تیسرا درجہ آ جاتا ہے اب سنت کا۔ وہ سنت کا درجہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر کم از کم آپ 3 مرتبہ تسبیح کہنے کے مقدار میں آپ ٹھہرے رہیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم یا سبحان رب الاعلیٰ یا سبحان اللہ، 3 مرتبہ کہنے کی مقدار میں آپ نے رکنا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، سنت درجہ ہے۔ اگر اتنی مقدار میں ہم نہیں رکے ہیں تو خوب یاد رکھیں کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، اب پہلے سے ہماری نماز ٹوٹی پھوٹی ہے، اب یہاں سنت کا درجہ بھی چھوٹ گیا تو پیچھے کیا ثواب رہ جائے گا۔ یہ تو رکوع اور سجدے کے اندر 3 درجات ہیں۔ قومے اور جلسے کے اندر بھی 2 درجات ہیں، فرض اور واجب کا، کہ کم از کم ہم اچھی طرح قومے کے اندر کھڑے ہو جائیں ٹھہراؤ کے ساتھ، اتنی مقدار میں کہ ایک مرتبہ ہم تسبیح پڑھ سکیں، اتنی مقدار میں کھڑا ہونا واجب ہے۔ 3 مرتبہ تسبیح کہنے کے بقدر یہ سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا جلسہ اس کو بولتے ہیں، اس میں بھی کم از کم 1 تسبیح کی مقدار میں واجب اور 3 تسبیح کی مقدار میں سنت ہے۔ دیکھیں بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قومے اور جلسے کے اندر آپ نے دعائیں سکھلائیں۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو قومے کے اندر پیچھے سے جب آپ نے فرمایا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے سے ایک صحابی نے فرمایا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ الفاظ کا اضافہ کیا ایک صحابی نے۔ جب نماز مکمل ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چہرہ کر کے آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ الفاظ کس نے پڑھے تھے؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میں نے ادا کیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ الفاظ ادا کیے کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو آسمان سے 30 فرشتے نازل ہوئے۔ کتنے؟ 30 فرشتے نازل ہوئے اور وہ سبقت کرنے لگے، لپکنے لگے کہ ہم اس صحابی کے ان الفاظ کو ہم لے لیں۔ اب آپ اندازہ لگے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہی حال جلسے کا ہے کہ جلسے کے اندر ثابت ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ مختصر دعا یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، آپ 3 بار پڑھیے۔ بھائی جب آپ قومے کے اندر اور جلسے کے اندر اتنی مقدار میں آپ رکیں گے تو فرض کا درجہ، واجب کا درجہ، سنت کا درجہ از خود حاصل ہو جائے گا۔ آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کروں گا۔ بھائی دیکھیں، قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیات کے اندر، سینکڑوں احادیث کے اندر
نماز کی ہر طرح سے فضیلت وارد ہوگی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، ٹوٹا پھوٹا ہمارا ایک ہی تو عمل ہے نماز کا، اگر وہ نماز بھی ہماری کامل اور مکمل نہ ہوئی تو پھر پیچھے ہمارے کیا عمل رہ جاتا ہے؟ بھائی آپ دیکھیے، کوئی بھی شخص انصاف سے آپ بتائیے، کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا، گنتی سے ہمارے کوئی ایسے اعمال بھی نہیں ہیں جو آپ بتا سکیں کہ یہ میں فلاں فلاں عمل کرتا ہوں، نیک عمل۔ نہ یہ کہ ہم پوری رات جا کر تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، پوری رات ہم جو ہے سجدے کے اندر گزار دیتے ہیں، اللہ پاک سے آوزاری اور گریہ اور رونے دھونے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ نہ یہ کہ دن بھر ہم روزے کے اندر گزارتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر کر کے ہم جو 3-4 روزانہ بھر کے ہم ختم نکالتے ہیں۔ کون سی ایسی عبادت ہے جو ہم اللہ کے ہاں پیش کر سکتے ہیں؟ بلکہ معمول تو یہ ہے کہ دن بھر ہم گناہوں کے اندر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے، دن بھر ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں، فریب دے رہے ہوتے ہیں، ہاں حقوق العباد کی حق تلافی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی قدم قدم کے اوپر نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم کے اوپر سنتوں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری زندگی ہم جرائم کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک ہماری پوری زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو ہم اللہ کے ہاں پیش کر سکیں۔ اگر ابھی آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ دعوے سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ پیش کر سکیں کہ اے اللہ میں یہ بڑا عمل لے کر آیا ہوں، نماز تو چلو میں نہیں پڑھتا تھا، نماز تو میری کامل مکمل نہیں تھی، لیکن اے اللہ میں پوری رات جاگ کر تلاوت کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، آہوزاری کرتا تھا، رو رو کر دعائیں مانگتا تھا۔ اے اللہ پوری رات جا کر میں نے عبادت کی ہیں پوری زندگی، اے اللہ پورا دن جو ہے میں نے پوری زندگی روزے رکھ کر گزارے ہیں۔ کوئی ایک عمل بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ رہ گئی ایک نماز جو کہ اتنی آسان، اور دن بھر کے اندر صرف 5 وقت کی نماز، اگر وہ بھی ہم نماز ادا نہ کریں یا اگر ادا کریں تو کامل اور مکمل نہ ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ ہو، تو پھر پیچھے اور کیا عمل ہے؟ خوب یاد رکھیے، اگر ایک ہماری نماز بھی اگر اچھی ہوئی نا، کامل اور مکمل ہوئی، تو بقیہ ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات میں امید ہے کہ بقیہ اعمال کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، یا یہ کہ نماز کی برکت سے بقیہ اعمال بھی ایسے ایسے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن بنیادی چیز جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، نماز ہماری کامل مکمل نہیں ہے، پیچھے کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ خدا رہا آخر میں یہ پیغام دے کر میں جا رہا ہوں، یہ ایک میرا میسیج ہے، دل پر اس کو نقش کر دیجئے کہ اگر ابھی سے آپ عزم مصمم کر لیجئے، کوئی بھی کمی بیشی نماز کے اندر، آپ آئیے مسجد کے امام کے پاس آئیے، قاری صاحب کے پاس آئیے، تلاوت کے اندر کوئی کمی ہے، قرات کے اندر تلفظ کے اندر کوئی کمی ہے، نماز کے مسائل کے بارے میں اگر آپ ناواقف ہیں، طہارت اور پاکی کے بارے میں آپ کو کچھ جاننا ہے تو آپ ابھی سے جائیے علماء کے پاس، پوچھیے مسائل اچھی طرح، خوب مسائل کو سمجھ کر آپ سنت کے مطابق آج سے نماز کو جو حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ نماز کو پڑھنے والے بنیں۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے اپنے گھر کے اندر بھی نمازوں کو زندہ کریے، اپنے محفلوں کے اندر، دوست احباب کے اندر بھی نمازوں کو زندہ کریے، جہاں آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں پر اپنے گیدرنگ کے اندر نماز کو آپ زندہ کریے۔ انشاءاللہ اس کے برکات سے آپ خود اپنی زندگی کے اندر اس کے برکات دیکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔